گننا چاہو تو وَلَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمت کو گنو نہیں سکتے۔ میرے دوستوں، یہ رمضان بھی نعمت بن کر آیا ہے، قرآن بھی نعمت بن کر آیا ہے۔ اوہو میرے بھائیوں، لِنُخْرِجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ، عجیب اللہ کے الفاظ ہیں، یہ زمین سے نکالتا ہے عروج ثریا پر چڑھانے والی کتاب، یہ قرہ مزلت سے نکال کر عزت کے بلند بالا وادیوں تک لے جانے والی کتاب، یہ عظیم کتاب ہے، قرآن عظیم کتاب ہے، جس کا او میرے بھائی غور سے سننا، غور سے، قرآن پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت، قرآن پکڑنا عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت۔ سارے بولو عبادت۔ پیچھے والے بھی بولو۔ کچھ کی نظریں نا کھانے کی طرف لگی کہ کب مولوی صاحب دعا کرے تو ٹھک ٹھک شروع۔ او میرے بھائیوں، قبولیت کا وقت ہے، اس وقت میں پتہ نہیں فرشتے قرآن لینے، ایک روایت میں آتا ہے قرآن لینے 7 لاکھ فرشتے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ابھی نہیں لے جانا، یہ کچھ مانگیں گے، ساتھ جائیں گے جہاں اللہ کا قرآن پیش ہوگا، وہاں ان کی دعائیں صدائیں پیش ہوں گی۔ میرے دوستوں، تھوڑا سا اطمینان رکھیں، بائیں بائیں نہ ہوئیں۔ ہاں، قبولیت کا وقت ہے، بوڑھے بچے ٹھیک ہے، روزہ رکھا، پھر تراویح پڑھی، بھوک لگ رہی ہوگی، تھوڑا صبر کریں، کیونکہ یہ مہینہ کس کا ہے؟ زور سے تو بولو، صبر۔ حدیث کے الفاظ تو زبان سے بولو، کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک دیکھنا بھی عبادت، قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ میرے دوستوں، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد ہیں، مرنے کے بعد پتہ چلا شاگرد نے خواب میں دیکھا، استادی آپ کا اللہ نے کیا بنایا؟ اللہ نے سب قبول کر لیا، سب معاف کر دیا، مگر مجھ سے اوپر والی جنت سامنے والے وہ لوہار کو مل گئی ہے کہ وہ لوہار کے دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے بھائی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کہا 2 دن ہو گئے انتقال کو۔ کہنے کہ کیا کرتا تھا؟ کہنے کہ لوہا پیٹتا تھا۔ اور کیا کرتا تھا؟ کہا میری شادی اور اس کی شادی گزر گئی، سالوں سال گزر گئے، 2 عمل کبھی چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھے۔ نمبر 1، جب یہ اذان کی آواز آتی، ہتھوڑا اوپر ہوتا تو وہ نیچے پھینک دیتا، نیچے ہوتا، نیچے پھینک کے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا۔ جب رات کو کام سے آتا تو عبداللہ بن مبارک کا گھر سامنے تھا، عبداللہ بن مبارک پوری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے، یہ قرآن دیکھتا تھا اور روتا تھا، اللہ میری ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، کاش میرے اندر اتنی ہمت ہوتی، میں بھی حافظ قرآن ہوتا، میں بھی عالم قرآن ہوتا، میں بھی جاننے والا قرآن ہوتا۔ اللہ میرے ماں باپ نے مجھے قرآن پڑھایا نہیں، پوری رات میں قرآن پڑھ کے روتا رہتا، کبھی قرآن دیکھتا، کبھی چنتا، کبھی روتا۔ اللہ تیری کتاب میں جو لکھا ہے، حق لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ کہنے کے بس اما، اللہ نے مرنے کے بعد اس کو اللہ نے عبداللہ بن مبارک سے اوپر والی جنت نصیب کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے عشق لگاؤ، قرآن سے یاری لگاؤ۔ آج تمہارے شوق ہی نہیں ہے نا، اور یہ موبائل انہوں نے تو زندگی تباہ برباد کر دی۔ 150 مرتبہ موبائل نکالتے ہیں، سارے دن میں 1 مرتبہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں دیکھتے۔ رمضان میں توفیق مل جائے الگ، مگر قرآن پڑھنے کی کتاب ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، لمبی تسبیحات کر لیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جینے کا شعور قرآن نے بتایا، دستور قرآن نے بتایا، علم کیسا قرآن نے بتایا، انبیاء کون تھے قرآن نے
قرآن نے بتایا، دعوت کیسی ہو قرآن نے بتایا، جنگ و جدال کیسا ہو قرآن نے بتایا، تصوف قرآن نے بتایا، تصریف قرآن نے بتایا، تدریس قرآن نے بتایا، حج کیا ہے قرآن نے بتایا، روزہ کیا ہے قرآن نے بتایا، نماز کیا ہے قرآن نے بتایا، قربانی کیا ہے قرآن نے بتایا، انبیاء کا سلسلہ قرآن نے بتایا، انبیاء کہانا قرآن نے بتایا، یوسف کی خوبصورتی قرآن نے بتایا، یونس کا مچھلی سے نکلنا قرآن نے بتایا، بنی اسرائیل کے واقعات قرآن نے بتائے، جنت کیا ہے قرآن نے بتایا، جہنم کیا ہے قرآن نے بتایا، ماں باپ کون ہے قرآن نے بتایا، ماں باپ کی ہستی قرآن نے بتایا، گھر کی زندگی قرآن نے بتایا، اللہ کون ہے قرآن نے بتایا ہے۔ میرے دوستوں، کائنات میں کوئی ایسا رکن نہیں جو قرآن نہیں بتاتا ہے، قرآن نہیں سمجھاتا ہے، قرآن سے یاری ہو۔ صحابہ زندہ قرآن پڑھتے تھے اور زندہ شہروں کے لوگ تھے۔ اسید بن عزیر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، رات کو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ساتھ گھوڑا کھڑا تھا، ہنا رہا تھا، انی اخاف، مجھے ڈر ہوا کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے تو میں پڑھوں نہ پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا یا اسید بن عزیر، اے اسید بن عزیر، جا کر ہر وقت قرآن پڑھا کر۔ دوسرے دن آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا گھوڑا ہنہنانے لگا، میں نے قرآن روک لیا۔ آپ نے فرمایا تقرأ قرآن کل اللیام کل اللیل، جا پوری رات قرآن پڑھ۔ تیسرے دن آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میں نے دیکھا کیا، میرے اوپر سے سفید بادل جا رہے ہیں آسمان پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا وہ سفید بادل نہیں تھے، اسے 3 دن سے تیرا قرآن سننے آسمان کے فرشتے مدینے منورہ آ رہے تھے۔ اگر تو فجر کی اذان تک قرآن پڑھتا، اگر تو قرآن پڑھ رہا ہوگا تو آسمان کے فرشتوں کو اہل مدینہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے۔ کیا قرآن تھا، کیا عورتوں کا قرآن تھا۔ اماں فاطمہ آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ گھر سے باہر نکل گئے اور باہر نکلنے کے بعد اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتظار میں کھڑے ہیں۔ آپ آئے اور آ کر سینے سے لگایا، کہنے لگے آپ کا انتظار کر رہا تھا، ابھی مجھے جبرائیل آ کر بتا کر گئے ہیں آج فاطمہ بنت محمد ساری رات قرآن پڑھ کے اتنا روئی ہیں، اتنا روئی ہیں، ان کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے۔ بیٹا اگر تیرا رونا، اگر تو فجر کی اذان تک روتی تو آسمان کے فرشتوں کی چیخوں کی آواز اہل مدینہ سن رہا ہوتا۔ یہ زندہ قرآن تھا۔ آج تو ہمارے قرآن سے محبت ختم ہو گئی، قرآن سے عشق ختم ہو گیا۔ قرآن نے بتایا ہے، میں جانتا ہوں، کس کو جانتا ہوں؟ قرآن میں تو یہ سبھی پڑھتے ہوں گے، تبت یدا، سارے بولو، پیار محبت سے بولو، 10 نیکیاں تو ملیں گی مجھے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب پہ لام تان کی اللہ نے، کیوں کی؟ ابو لہب تو مال والا تھا، ابو لہب تو پیسے والا تھا۔ لہب کہتے ہیں کس کو؟ لہب انگارے کو کہا جاتا ہے عربی میں، انگارہ۔ یہ انگارے سے بھی زیادہ سخت تھا، جب اس کو کہتے ہیں ابو لہب، انگارے کا بھی باپ ہے، یہ لال سرخ تھا، مگر ایمان نہیں لایا، قرآن سینے سے نہیں لگایا تو اللہ کی قسم ایسے ہی رہ گیا۔ قرآن کس کو جانتا ہے؟ اللہ کے نبی نے جنت میں قدم رکھا، قرآن پر اور اندر سے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ جنت میں کون چل رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ہے، مکے کی دھرتی پہ چلتا ہے، اللہ اس کے چلنے کی آواز اوپر جنت کو سناتے ہیں۔ کہنے کے کون ہے؟ کہنے کے غلام ابن غلام ہے، غلام ابن غلام ہے، آنکھوں کے چھوٹے ہیں، زبان کے اور ہونٹوں کے موٹے ہیں، چہرے کے کالے ہیں، یہ بلال ہیں جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ جنت کے اندر ان کے قدموں کی آواز چلی جا رہی ہے، بیت اللہ قضا ہوا۔ اللہ کے نبی نے
چل بلال چل بیت اللہ پہ چل کے اذان دے. حضرت عمر بن خطاب رونے لگ گئے. عمر کہنے لگے بلال تیری قسمت پہ قربان جاؤ, تیری صدقے پہ قربان جاؤ, تیری عداوت پہ قربان جاؤ. مکہ کا بیت اللہ بھی کالا, دینے والا اذان پہ بلال بھی کالا. تیری قسمت کیا ہے کہ آج تو بیت اللہ پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے. کچھ صحابہ ہے کہنے لگے یا رسول اللہ عبداللہ جب بلال اذان صحیح نہیں دیتے, اذان میں شین کی جگہ سین نکالتے ہیں, اشد کی جگہ اسد نکالتے ہیں, یا رسول اللہ یہ اذان صحیح نہیں دیتے. مشورہ ہوا امرہم شورا بینہم, کیا کیا جائے؟ کہ فجر کی اذان عبداللہ بن مکتوم دے, آواز بھی خوبصورت ہے, ادائیگی بھی اچھی ہے. عبداللہ بن مکتوم کا مشورہ ہو گیا اور ہونے کے بعد حضرت بلال خاموشی سے اٹھے اور جانے کے بعد بیت اللہ مسجد نبوی گئے, ریاض الجنہ گئے, جا کر دعائیں مانگنے لگے. عبداللہ بن مکتوم آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ 3 دفعہ اذان خانے میں جا چکا ہوں, 3 دفعہ گیا ہوں, 3 دفعہ فجر ہوتے ہوتے رات ہو جاتی ہے. آپ نے حضرت انس بن مالک کو دوڑایا, جاؤ جا کر دیکھو بلال کیا کر رہے ہیں. حضرت بلال کو دیکھا تو وہ سجدے میں پڑے ہو رہے تھے. اللہ تیری محبت میں شین چھن گیا, تیرے نبی کے عشق میں شین چلا گیا. آپ کے نعرہ میری زبان پہ رکھا, شین چلا گیا. تیرے حبیب نے میرے سے اذان بھی لے لی اور رونے زاروں قطار. انس دوڑتے آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہے. آپ نے فرمایا حضرت بلال کے آنسوؤں نے فجر ہونے سے روک لی ہے, جاؤ جا کے کہو ان کو اذان دے. میرے بھائیوں قرآن کو سینے سے لگایا, مرتبہ قرآن نے دیا, مالا قرآن نے دیا, اعلیٰ قرآن نے دیا. ہماری تو زندگی صرف پیسوں میں لگ گئی, دوڑ ہی پیسے کی ہے. میرے دوستوں پچھلے 2 سال پہلے کرنگی میں ختم قرآن میں گیا تو ایک بابا جی آئے, کہنے لگے جی مفتی صاحب ہماری مسجد میں ختم قرآن کی دعا کرنے آئے ہیں, تو میں نے بھی کچھ قرآن پڑھے, آپ بھی اس کی دعا کرا دینا. میں نے کہا کتنے قرآن پڑھے؟ تو انہوں نے کہا سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ کے کان میں بتاؤں گا. تو میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا, ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی 25ویں رات ہے اور 25 قرآن پڑھ چکا ہوں. اللہ, میں ہل گیا اندر سے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. 25 قرآن. تو مفتی صاحب کہنے لگے جی نہ یہ رات سوتے ہیں نہ یہ دن سوتے ہیں, یہ ایک کھجور سے روزہ رکھتے ہیں, ایک کھجور کھا کر وہ روزہ کھولتے ہیں, نہ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں, ساری رات قرآن پڑھتے ہیں. میرے بابا سے پوچھا نیند نہیں آتی؟ کہنے کہ نیند آتی ہے بیٹا, کب جب میری آنکھ بھی لگ جائے زبان پھر بھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے. یہ عشق ہے, یہ محبت ہے, یہ قرآن سے عشق ہے. میرے بھائیوں ہم تو بھول گئے قرآن کا عشق کیا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن ہے جس نے جینے کا دستور دیا, منشور دیا, کئی راہیں دی, کئی ابتدائیں دی. ہمیں قرآن سے محبت نہیں. آج کی ماں بچے کو اے فور ایپل سکھاتی ہے, اے فور اللہ, دور سے بولے سچ تو بولو, نہیں سکھا, سچ تو بولو بھائی. اللہ جو یہ زور سے بولے اس کو جب بھی بیت اللہ کھلے اس کو پہلا ٹکٹ اس کو نصیب فرما. بڑی دعا دی ختم قرآن. آج کی ماں بچے کو اے فور ایپل سکھاتی ہے, اے فور اللہ نہیں سکھاتی, نہیں سکھاتی. بی فور بیٹ سکھاتی ہے, بی فور بسم اللہ نہیں سکھاتی. الف سے انار سکھاتی ہے, الف سے اللہ نہیں سکھاتی. بے سے بلی بکری سکھاتی ہے, بے با سے بسم اللہ نہیں سکھاتی. ایک وقت کی عورتیں تھیں جو اپنے بچوں کو قرآن سکھایا کرتی تھی, قرآن پڑھایا کرتی تھی. جاؤ جا کر دیکھو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو لے کر آئی, 3.5 سال کا بچہ ہے. قاری صاحب میرے بچے کو قرآن